صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارزقني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللہ وحدہ لا شریک مالک الملک مالک القدوس رب الودود کے لیے ہر طرح کی عبادات خاص ہے، اسی کے لیے ہر طرح کی تسبیحات، تحلیلات اور تکبیرات موضوع مناسب، لائق اور سزاوار ہے، جو ہر طرح کی کمیوں خامیوں سے مبرہ و منزہ ہے، جس کے نہ کوئی یوم ولادت ہیں اور نہ کوئی یوم وفات ہیں، جو ہر طرح کی کمیوں اور نقائص سے بالکل پاک و صاف ہے، جس نے تنہا بلا شرکت غیر دنیا تمام کائنات کی تخلیق فرمائی اور تمام مخلوقات کی زندگی اور سامان گزران کا بندوبست فرمایا، جس نے ہمیں آج تک دین، ایمان اور ہدایت پر زندہ اور تابندہ رکھا، اسی کے لیے ہم حمد بیان کرتے ہیں، اسی کا شکر بجا لاتے ہیں۔ فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام کے حقیقی مستحق یوں تو جملہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم ہے، مگر بالخصوص نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر درود ہو، سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان گرامی، بزرگانان قوم و ملت، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین قوم ملت،
آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ہے دعوت و اصلاح کی راہ سے انحراف کے بھیانک نتائج۔ آپ کو اس بات کا اچھی طرح سے علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی اور سلسلہ وار نوع انسانی کی افزائش ہوتی رہی، تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، اور جوں جوں انسانی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا تو وہاں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح کی خرابی پیدا ہوتی رہی، اور جوں جوں خرابیاں پیدا ہوئی قوم کے اندر، لوگوں کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا کہ کسی نہ کسی مصلح کو مبعوث کرتا رہا، اور سلسلہ وار نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو، راہ حق سے بھٹکنے والے انسان، دینی حق سے بے راہ روی کرنے والے لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں کو بھیجا۔ یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ لگ بھگ 7 لاکھ کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں کو من جملہ بھیجا۔ یہ کس لیے بھیجا؟ تاکہ افراد امت کے اندر جو مفسدات جنم لے رہے ہیں، جو خرابیاں اور کوتاہیاں جنم لے رہی ہے، اور اللہ کے وہ بندے جو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے تھے، اس روئے زمین پر اللہ کے قانون کی تنفیذ کے لیے پیدا کیے گئے تھے، اب وہ لوگ راہ حق سے، قوانین الہی سے انحراف کرنے لگے، تو لہٰذا ان اوقات میں ضرورت یہ پڑی کہ کوئی نہ کوئی مصلح بھیجا جائے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے کے حساب سے، وہاں کے زمانے اور وہاں کی زبان کے حساب سے نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں کو بھیجتا رہا، یہاں تک کہ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اب تک جو نبیوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، اب یہ نبوت کا اختتام ہو چلا، نبوت کا اختتام ہو چکا۔ اب اس نبی کے بعد کوئی نبی دعوت کے لیے، اصلاح کے لیے، رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے مبعوث نہیں کیے جائیں گے۔ یہاں تک کہ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پیارے رسول جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ مسیح کا جو نزول ہوگا وہ بحیثیت نبی، نبوت لے کر کے نبی کی حیثیت سے آپ کا نزول نہیں ہوگا، بلکہ امت محمدیہ کی حیثیت سے آپ کا نزول ہوگا، اور جو اس امت کی لاجک، جو اس امت کا طریقہ، جو اس امت کا قانون، جو اس امت کا کانسیپٹ، جو نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کے ساتھ مبعوث کیے گئے، اور جس دین کی تکمیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر کر دی ہے، اسی دین کی تبلیغ اور ترویج کے لیے اور اسی قوانین، انہی قوانین کی تنفیذ کے لیے دوبارہ قرب قیامت میں مبعوث ہوں گے۔ لہذا اگر اب کوئی یہ کہتا ہے کہ کوئی نئی شریعت، نیا دین، نیا طریقہ، نیا پیغمبر آیا ہے، تو وہ ملعون ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا،
اور جو بتانا چاہتا تھا کہ سلسلہ وار نبیوں کا لامتناہی ایک سلسلہ چلا تھا جو نبی آخر الزماں پر جس کی انتہا ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کے اختتام کا اعلان کر دیا۔ میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے جو بات کی وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے میں امت کی خرابی کے ساتھ ساتھ نبیوں رسولوں کو بھیجا۔ اب جب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا، اب پیغمبروں کا جب سلسلہ ختم ہو چکا تو آخر اس فریضے کی انجام دہی کے لیے کون لوگ منتخب کیے گئے، اس فریضے کی ادائیگی کے لیے کون لوگ منتخب کیے گئے، ہمیں دیکھنا یہ ہے۔ چونکہ زمانہ قدیم میں نبی آخر الزماں سے پہلے جب بھی کوئی فساد برپا ہوا، جب بھی فتنہ برپا ہوا، شرک و عروج پر آیا، ظلم و تعدی عروج پر آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، قیامت کی خوفناکی سے ڈرایا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری پر کاربند رہنے کی تلقین کی۔ مگر چونکہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم مشن کی تابندگی کے لیے، اس عظیم مشن کی ترویج کے لیے، اس عظیم دین کی تبلیغ کے لیے، اس عظیم شریعت کی تبلیغ کے لیے، اس پسندیدہ دین کی تشریح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جیالوں کو، امت کے فرزندوں کو اور امت کی ماں اور بیٹیوں کو منتخب کیا تاکہ مختلف گوشوں میں جا جا کر وہ دینی بے راہ روی کے شکار، خواہ وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، وہ جوان ہو، بوڑھا ہو، یا غرض یہ کہ امت کا کوئی بھی فرد جب دینی بے راہ روی کا شکار ہو تو اس امت کے افراد میں سے جیالے اٹھیں گے، مبلغ اٹھیں گے، مصلح اٹھیں گے، دائی اٹھیں گے، دعات اٹھیں گے اور جا کر کے ان کی اصلاح کریں گے، دین حق کی صحیح ترویج کریں گے، دین حق کی معرفت کرائیں گے کہ یہ اللہ کا سچا دین، یہ اللہ کا سچا قانون، یہ ذمہ داری غرض یہ کہ ہم جیسے لوگوں کے ناتواں کندھوں پہ عائد ہوتی ہے، ہم جیسے لوگوں کے ناتواں کندھوں پر۔ اور ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں، اس امت کا ہر فرد دائی ہے، ہر فرد مبلغ ہے، ہر فرد مصلح ہے، ہر فرد ذمہ دار ہے تاکہ وہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دے سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ہر فرد پر علم شریعت کا حاصل کرنا فرض قرار دیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس امت کے ہر فرد کے اوپر دین حق کی معرفت، شریعت کا علم حاصل کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ کتنا علم حاصل کرنا واجب ہے اور کتنا علم حاصل کرنا واجب نہیں ہے، مگر اتنا تو سب کو پتا ہے کہ کم از کم اتنا علم وہ سیکھ لے، وہ اللہ کو پہچان لے، رسول اللہ کو جان لے اور حلال و حرام میں امتیاز کر سکے، حلال و حرام کے فرق کو سمجھ سکے، تمیز کر سکے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی صحیح بخاری شریف کتاب و احادیث الانبیاء میں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، بلغوا عنی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ فرمایا کہ جس کسی کے پاس ایک آیت، وہ اس آیت کو پہنچا دے، وہ اس آیت کو پہنچا دے۔ بلغوا عنی ولو آیا، میری جانب سے یعنی شریعت کی ایک آیت کا علم ہے اگر اسے تو وہ دوسروں تک پہنچا دے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اس امت کا ہر فرد مصلح ہے، ہر فرد مبلغ ہے، ہر فرد دائی ہے، مگر اس کے حدود ہیں، اس کے دائرے کار ہیں، اس کے
دائرے کار ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں آ رہی ہوں گی، پھر فلاں پر اعتراض کیوں ہوتا ہے، پھر فلاں پر اعتراض کیوں ہوتا ہے، پھر فلاں پر اعتراض کیوں ہوتا ہے۔ میں ادھر جانا نہیں چاہتا، میں سیدھے سادے لفظوں میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اس امت کا ہر فرد مبلغ ہے، ہر فرد داعی ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر جو بات بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو ایک آیت کا ہی علم ہے تو وہ دوسروں تک پہنچا دے، اور بنی اسرائیل کی جو باتیں ہیں وہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے یہ وضاحت فرمائی، یہاں میں یہ وضاحت کر دوں، بنی اسرائیل کی وہ باتیں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جو باتیں شریعت نے جن باتوں کو اہمیت دی ہے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو خود بیان کیا ہے، وہ باتیں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حدیث پاک کے آخری ٹکڑے میں جو بھیانک، جو خطرناک قسم کا میسج ہے، وہ اصل قابل غور ہے۔ ہر کوئی تو داعی ہے، مبلغ ہے، مگر کس بات کا ہے؟ کہ ہر کوئی اسٹیج پر چڑھ جائے، ہر کوئی منبر رسول کو سنبھالنے لگے، ہر کوئی مائک پکڑ لے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جس کسی نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دی، کسی ایسی بات کی نسبت کر دی جو میں نے کہی نہیں، جو شریعت میں ہے نہیں، جو قرآن میں ہے نہیں، وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کو کسی بات کا علم ہے تو آپ اس علم پر، اس بات پر عبور حاصل کر چکے ہوں، یعنی آپ کو اس میں کمال حاصل ہو چکا ہو، آپ نے خود اچھی طرح سمجھ لیا ہو، اور اچھی طرح جاننے کے بعد آپ اس کو آگے پہنچا سکتے ہیں اپنے دائرے کار میں رہتے ہوئے، نہ یہ کہ ایک بات جان لیا اور دنیا کے سب سے بڑے مفتی بنے پھرے، ایک بات معلوم ہو گئی اب سب کو کافر اور مرتد کہتے پھرنے لگے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا وہ مبغوث، ناپسندیدہ اور ملعون قسم کا بندہ ہے، کیونکہ یہ وبا ہمارے یہاں بہت پھیلی ہوئی ہے، تھوڑی سی جانکاری ہوئی فوراً وہ کافر، وہ جہنمی، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کو ارے تو ہوتا کون ہے؟ تو کون ہوتا ہے بے؟ تجھے کس نے یہ حق دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہے اس بندے کے بارے میں جو یہ کہتا ہے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ عزت و جلال کی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے فرشتوں گواہ رہو، میں نے اس بندے کو تو معاف کر دیا، لیکن یہ جو فتویٰ دے رہا ہے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، میں اسے جہنم میں داخل کروں گا اور اسے معاف کر دوں گا۔ یہ بہت آسان سی بات در حقیقت ہم لوگوں کو معلوم ہوتی ہے کہ فلاں کو کہہ دو اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، فلاں پر اللہ کی لعنت ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں جہنمی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایسی خطرناک قسم کی بات ہے کہ یہ کہنے والا جہنمی ہو جاتا ہے، اور جس کو کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا، اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے؟ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت ہے آپ پہنچا دیجئے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس انسان سے اچھا انسان کون ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں؟ ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلانے والے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں بولنے والے بہت لوگ ہیں، بڑے بڑے بول بولتے ہیں لوگ، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ، بڑے بڑے اسٹیج اور منچ سجتا ہے، بڑی بڑی کرسیاں اور ممبر لگائے جاتے ہیں، مگر ان تمام لوگوں میں سب سے بہترین جن کی بات ہے، رب تعالیٰ جل شانہ بیان فرماتا ہے کہ سب سے بہترین بات اس کی ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہوں، اس کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں، اس کی یکتائیت کی طرف بلاتا ہوں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ ممن دعا الی اللہ۔ اے امت کے جیالو، زمانے کو، امت کو، قوم کو
تمہاری ضرورت ہے، لہذا آؤ اللہ کا دین سیکھو، قرآن سیکھو، مصطفیٰ کا فرمان سیکھو، اور امت کے ان دینی بیرا روی کے شکار افراد تک تم اللہ کے دین کو پہنچاؤ، جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے، جس دین سے نزول اور تکمیل کے بعد اللہ نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے، اور جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس دین کے بقا اور تحفظ کے لیے نبی اور نبی کے جیالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرما لیا تھا، اس دین کی ترویج کے لیے، اس دین کی تبلیغ کے لیے تم تیار کیے گئے ہو۔ قوم کو تمہاری ضرورت ہے، خواب غفلت سے کو چاک کر کے، غفلت کی چادر کو چاک کر کے اٹھو، قوم کو تمہاری ضرورت ہے، یہ پیغام دو، اور اللہ کے اس فرمان کے موافق تم ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اپنے بازوؤں کو، اپنے قدموں کو جما دو، بازوؤں کو مضبوط کر دو، تمہارا بازو تب مضبوط ہوگا، تمہارے اقدام تب جمیں گے جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی مدد کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ دنیا میں لوگ بولیں گے، دنیا میں لوگ تانے دیں گے، آؤ ان تانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بچاوے گا، ان تانوں کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم تمہیں عطا کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، درماندگی کے تم شکار ہو، بھکمری کے تم شکار ہو، ارے عزت کی بھیک تم غیروں کے تلوے چاٹ چاٹ کر مانگتے ہو، جاؤ اگر عزت لینی ہے اور دنیا میں شہرت و ناموری لینی ہے، آخرت میں جنت لینی ہے، اپنی ساخت کو بڑھانی ہے اور اپنی آبرو کو، اپنے درجات کو بلند کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، وَيَثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو جما دے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا، پھر تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، پھر تمہیں کوئی خارجی ناسبی نہیں کر سکتا، تم پھر کسی دجال کے دجل کے شکار نہیں ہو سکتے، کسی مکار کے مکاری اور فریب کار کے فریب کا شکار نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ تمہارے دین، تمہارے ایمان، تمہاری آبرو، تمہاری عزت اور تمہارے اخلاق و کردار کا محافظ تیرا پروردگار ہو جائے گا، پھر تمہیں کوئی بھی بال برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا، تمہیں کوئی بھی ٹھیس نہیں پہنچا سکتا، تمہاری آبرو کو کوئی چوٹ نہیں لگا سکتا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو اللہ تبارک و تعالی جما دے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا، دنیا میں اللہ تبارک و تعالی تمہیں وہ رفعت و سربلندی عطا کرے گا جو وعدہ کیا گیا، جو کہا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، سب سے بہترین بات اس آدمی کی ہوگی، کوئی منسٹر بولتا ہے بولنے دو، کوئی منسٹر بولتا ہے بولنے دو، کوئی بڑا بولتا ہے بولنے دو، مگر خدا کی قسم ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر یا اپنی تھکی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اگر تم اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہو، مصطفیٰ کی شریعت کی طرف بلاتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم سے بہترین بات کسی کی نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی جان لو کہ تم سے بہترین انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، تم سے بہترین انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے، سارا زمانہ تمہارے خلاف ہوگا، ساری دنیا تم سے دشمنی مول لے گی، ساری دنیا تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے گی، تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا، تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا، تمہارا ایک رونا نہیں اکھاڑ سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول محبوب کو یہ پیغام دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیری طرف نازل کیا گیا ہے تم اس کا پرچار کرو، تم اس کی تبلیغ کرو، لوگوں کو بتاؤ، ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر تم نے یہ پیغام عام نہ کیا، اگر تم نے یہ پیغام دوسروں تک نہ پہنچایا تو تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے امت کے جیالو، اے امت کے فرزندو، اے امت کے بیٹو، ذرا مجھے یہ بتاؤ، کیا میرے نبی نے اپنی ذمہ داری سے دستبرداری کا کبھی اعلان کیا، کبھی کمزوری کا اظہار کیا؟
جسموں کو پتھروں سے چور چور کر دیا، مگر کیا آپ نے کبھی دعوت سے انحراف کیا؟ کبھی کہا کہ یہ ہلاک ہو جائے، میں بچ جاؤں، میں اس دعوت کی راہ پہ نہ چلوں؟ آج تم چند کڑوے بول کسی کے نہیں سن سکتے، تم کسی کی سخت سست باتیں برداشت نہیں کر سکتے، تم تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ ارے تم کیسے دین کے پیغمبر ہو؟ تم کیسے دین کے داعی ہو؟ تم کیسے دین کے محافظ ہو؟ تم کیسے دین کے سپاہی ہو؟ کیسے سپاہی ہو؟ نبی طائف میں پتھر کھا رہے ہیں، نبی احد میں اپنے دانتوں کو شہید کر رہے ہیں، اپنے رخسار مبارک پر لوہے کی کڑیاں چبھا رہے ہیں، پھر بھی آپ قوم کے لیے دعائیں خیر دے رہے ہیں، پھر بھی آپ قوم کو جہنم سے بچانے کا کام کر رہے ہیں، پھر بھی آپ امت کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کر رہے ہیں۔ ہمیں تھوڑی سی بات برداشت نہیں ہوتی، اور ہمیں سیدھے سیدھے جنت چاہیے، سیدھے سیدھے بڑی بڑی کرسیاں چاہیے، سیدھے سیدھے بڑی بڑی سربلندیوں کے تمغے چاہیے۔ نہیں، اگر سربلندی کے تمغے چاہتے ہو، دنیا کے اندر آبرو چاہتے ہو، آؤ، تیرا رب کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اگر عزت چاہتے ہو تو عزت اللہ کے لیے، سربلندی اللہ کے لیے، رفعت اللہ کے لیے، ذیشانی اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور اس کے مومن بندوں کے لیے ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو، رفعت چاہتے ہو، شان چاہتے ہو، شوکت چاہتے ہو، ناموری چاہتے ہو، دنیا میں ایک پہچان چاہتے ہو، تو آؤ، یہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور اس کے مومن بندوں کے لیے، اس کے مومن بندوں کے لیے ہے۔ ہم تھوڑی تھوڑی باتیں برداشت نہیں کر سکتے، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، مگر پھر بھی ہم بڑے داعی، بڑے مبلغ، بڑے مفتی، بڑے قاری، بڑے فاضل، بڑے عالم، نہیں، اگر تم نے اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں رکھا ہے تو دنیا کی ہر مصیبتیں جھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ دین کی تبلیغ کے لیے، شریعت کی تنفیذ کے لیے نبیوں نے صرف اپنے جانیں نہیں گوائی، بلکہ نبیوں کو زمین میں گاڑا گیا اور دندان والے، دانتوں والے آری سے بیچ سے چیر کر کے دو دو ٹکڑے کیے گئے، لوہے کی کنگھیوں سے جسم کے گوشت نوچ نوچ کر، خروچ خروچ کر الگ کیا گیا، ہڈیوں سے جدا کیے گئے۔ اللہ، نبیوں نے وہ قربانیاں دی، خود نبی آخر الزمان نے وہ قربانی دی، نبی کے صحابہ نے وہ قربانی دی، اور آنے والی امت کو، آنے والی نسلوں کو یہ بتا گئے کہ سن لو، اگر جنت چاہتے ہو، دین کی ترویج چاہتے ہو، رسول اللہ کی سنتوں کی محافظت چاہتے ہو، تو سن لو، تمہیں اپنے جسم و جان کو کبھی شل کرنا پڑے گا، کبھی چھل کرنا پڑے گا، کبھی کٹوانا پڑے گا، کبھی مروانا پڑے گا، پھر اس کے بعد جا کر کے تم اس دین کی محافظت کا سچا دعویٰ کر سکتے ہو۔ صبر و استقلال کا تمہارے اندر مضبوط پہاڑ کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ اللہ کے دین کی تم محافظت کر سکو، ورنہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑ جاؤ، کافر کہہ دو، مرتد کہہ دو، خارجی کہہ دو، ناسبی کہہ دو، یہ زبان تمہاری ہے، مگر یہ زبان مورد غضب الہی کا باعث بن جائے گی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ذمہ داری خود اپنے لیے رکھی ہے، اس ذمہ داری کو تم اپنے اوپر لے کر کے نبھانا چاہتے ہو، کسی کو کافر تم کہو، کسی کو مرتد تم کہو، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بہرحال قصہ مختصر، اگر دنیا کے سب سے اچھے انسان بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر صبر و ضبط کا مادہ پیدا کرنا پڑے گا، اور یہ بتانا پڑے گا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ ہم سکھی باتیں بہت کرتے ہیں، بول ہم بھی بڑے بڑے بولتے ہیں، پھینکم پھاک بہت کرتے ہیں، ہے نا، بہت پھینکم پھاک کرتے ہیں، ہمارے جیسے کوئی مفتی نہیں، ہمارے جیسے کوئی داعی نہیں، کوئی مبلغ نہیں، مگر ہمارے جیسے کوئی بڑا بے عمل بھی نہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے بہترین بات اس کی، سب سے بہترین انسان وہ جو اللہ کے دین کی طرف بلائے، جو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائے، جو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دعوت دے، اس سے بہتر کوئی انسان نہیں، مگر ہاں وَعَمِلَ صَالِحًا، پہلے اسے بتانا پڑے گا، یہ عمل کر کے
وعمل صالحا، وہ عمل کر کے یہ کہنا پڑے گا اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں۔ یہ نہ ہو کہ میرا عمل نہ دیکھو، مجھے نہ دیکھو، میری باتوں کو دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ارے تجھ سے بڑا دوغلا کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑا دو منہ والا کوئی نہیں ہے۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، تم بے عقل ہو، تم کم عقل ہو، تمہاری عقل ماری گئی، تم لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیتے ہو، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو، لوگوں کو نیکی کی راہ بتاتے ہو، تم نے خود اپنے آپ کو بھلا دیا۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیوں مفتی صاحب، کیوں دائی صاحب، کیوں مبلغ صاحب، اپنے آپ کو تم نے بھلا دیا۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم قرآن پڑھتے ہو، تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، اللہ کا کلام پڑھتے ہو، لوگوں کو بھلائی کی دعوتیں دیتے ہو، اور تم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے۔ یہ کیسی دوغلا پنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا دوسری جگہ پر، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ارے جو تم کرتے نہیں وہ کیوں کہتے ہو؟ جو تم خود نہیں کرتے اس کی دعوت تم کیوں دیتے ہو؟ تم خود بے دین ہو، خود تم بے عمل ہو، اور تم لوگوں کو عمل کی دعوت دیتے ہو۔ لم تقولون ما لا تفعلون، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارو، یہ ہونا چاہیے کہ میں نے عمل کیا، میں سچا مسلمان، میرا کردار یہ ہے، میرا اخلاق یہ ہے، میں اللہ کے دین کا محافظ ہوں۔ آؤ اگر اللہ کا دین دیکھنا ہے تو مجھے دیکھو، میں اللہ کے دین کا سپاہی ہوں۔ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں نے اپنے آپ کو پہلے بدل لیا، اپنے آپ کی اصلاح کر لی، اور میں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا۔ اب مجھے دیکھو، میں مسلمان ہوں، میں اسلام کی سچی تصویر ہوں، میں دین کی سچی تصویر ہوں، مجھے دیکھو، اسلام قبول کرو۔ اے امت کے جیالو، تب تم سچے مبلغ، تب تمہاری باتیں سب سے بڑی، تب تم سب سے بڑا، تمہاری شخصیت سب سے اونچی۔ کوئی کہے یا نہ کہے تم اس کی پرواہ نہ کرو۔ اگر تم اللہ کے دین کے سچے خادم ہو تو میرے رب کی قسم ہے تم دنیا کے سب سے بہترین انسان ہو، اور تم سب سے بہترین باتیں دنیا کی تمہاری ہے۔ وقال اننی من المسلمین، ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے اصلاح کا، دعوت کا، تبلیغ کا، ارشاد کا، کہ صحیح بخاری شریف کتاب الایمان، صحیح مسلم شریف کتاب الایمان، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دعوت کا، اصلاح کا ہے۔ آپ نے فرمایا من رآ منکم منکرا، تم میں سے کوئی آدمی کوئی منکر، کوئی ناپسندیدہ، کوئی گناہ کا کوئی ایسا عمل دیکھے جو شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ، اخلاق کی نگاہ میں ناپسندیدہ، فطرت کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے، سماج کی نگاہ میں ناپسندیدہ، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تو اگر اتنی طاقت ہے، قوت ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا سکے تو ہاتھ کا استعمال کرے، ہاتھ کا استعمال کرے، طاقت کا استعمال کرے، طاقت کا استعمال۔ آج افسوس ہوتا ہے، ماں باپ کے سامنے بچے نافرمانیاں کرتے رہتے، ماں باپ کے سامنے ننگے پتہ نہیں نچا رہے ہوتے ہیں، سمجھ گئے ہو، موبائلوں میں، اسکرینوں پر، کوئی بات نہیں ہو، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، تو بہت پکڑے جاؤ گے، اللہ کے مجرم ہو۔ تمہاری طاقت وہاں چلتی ہے، اگر نماز نہیں ادا کرتی تمہاری اولاد، طاقت کا استعمال کرو۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ، جہاں تمہاری طاقت جواب دیتی ہے تمہاری زبان کا استعمال کرو۔ اگر تمہاری زبان جواب دیتی ہے تو سب سے کم تر درجے کا جو تمہارا ایمان ہونا چاہیے، ایمان کا لیول، کم سے کم تم اس کو برا سمجھا کرو۔ لیکن ساری برائیاں، ساری نافرمانیاں، ساری معصیتیں سب ہوتی رہتی ہے، وہاں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں، پھر بھی جو ہے وہی ہمارا حال ہوتا ہے، سو چوہے کھا کے بلی چلی حج کو کا قصہ ہو جاتا ہے ہمارا۔ پھر سب سے بڑے حاجی، سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے پرہیزگار، سب سے بڑے مفتی، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے قاری، سب سے بڑے فاضل، ہم ہی سب سے بڑے بزرگوار، نیکوکار، متقی، پرہیزگار، اور سارا جائز ناجائز کام ہم ہی کریں۔
ایسے لوگوں کے لیے ایسی وعید صحیح بخاری کے اندر سنائی گئی ہے. میں آخر میں وہ بات کوٹ کرتا ہوں حدیث پاک. دعوت و اصلاح کے انحراف پر ایک حدیث پاک میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں چونکہ وقت ہو چلا ہے. سنن ترمذی شریف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی گرامی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا. فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ خیارکم فلا یستجاب لکم. وفی روایت اخرى والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم ثم یدعو خیارکم فلا یستجاب لکم. فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم ضرور بالضرور لوگوں کو بھلائی کی دعوت دو، لوگوں کو برائی سے روکو، یعنی اصلاح کا کام کرو، دین کا کام کرو، تبلیغ کا کام کرو، ترویج کا کام کرو. اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر تمہارے بدماشوں کو مسلط کر دے گا، تمہارے غنڈوں کو مسلط کر دے گا، تمہارے سماج کے جو غنڈے موالی ہوں گے وہ تمہارے اوپر مسلط کر دے گا اس کو. آج حکومتی سطح پر بڑے بڑے غنڈوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہماری بدعملیوں کا، دعوت و اصلاح سے پہلو تہی کا، دعوت و تبلیغ سے انحراف کا یہ ثمرہ ہے کہ آج بڑی اسٹیجوں پر، بڑی مجلسوں میں آج تمہاری بیٹیوں کا نقاب نوچا جاتا ہے، تمہاری بیٹیوں کو بے آبرو کیا جاتا ہے، مگر تمہاری زبان گنگ ہوتی ہے اور تمہاری بیٹیوں کی زبان بھی سند ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ حرام کاریوں کا، حرام خوریوں کا اس قدر برا اثر ہے کہ آج بے حیا اور بے غیرت دیوس بن کر کے، تماشائی بن کر کے ہم دیکھتے رہتے ہیں تماشا. کوئی کچھ نہیں بول سکتا، اس لیے کہ حکومت کی لاٹھیوں کا ڈر ہے، اس لیے کہ زمانے کی لاٹھیوں کا ڈر ہے، لاٹھیوں کا خوف ہے. سن لو، تمہاری آبرو کی حفاظت کے لیے اگر تمہاری جان چلی جائے، تمہاری بیٹیوں کی آبرو کی حفاظت کے لیے تمہاری گردن کٹ جائے، تمہارا نام شہیدوں میں لکھا جائے گا. حرام خوری اور حرام کاری کے دیار سے نکلو، اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقامی سطح سے لے کر کے مرکزی سطح تک تمہارے اوپر غنڈوں اور موالیوں کو مسلط کیا ہوا ہے. پھر بھی تم ہوش کے ناخن نہیں لیتے، پھر بھی آپسی اختلافات، آپسی تنازعات، دین کا بیڑا غرق، دین کا بیڑا ٹھپ اور دین کا معاملہ سب ٹھپ. آپس میں دستوں گریبان ہے، وہ اس کو گالیاں دے رہا ہے، وہ اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی کا گریبان نوچتا ہے، اس کی تہبند نوچتا ہے، اس کی ازار نوچتا ہے، اس کو ننگا کرنے کے در پہ ہوتا ہے. اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا. ارے وہ جاہلوں کی جماعت، اس دیار سے نکلو. تم اس لیے نہیں پیدا ہوئے کہ اپنے بھائی کی تہبند، اس کی لنگی نوچ کر کے اسے ننگا کرو، اسے بے آبرو کرو. نہیں، جو لوگ بے آبرو ہیں ان ننگوں کو لباس پہنانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا ہے. ان شرک و کفر کے دلدل میں بہکنے والے پھنسے ہوئے لوگوں کو راہ حق پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کیا ہے، نہ کہ لوگوں کو اپنی بدماشیوں، اپنی عیاریوں، اپنی مکاریوں اور اپنی فحشکاریوں اور بے حیائیوں کی وجہ سے اس دین سے دور کرنے کے لیے. نہیں، اپنے آپ کو تم پہچانو. خدا کی قسم تم وہ عظیم جماعت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جماعت کے اوپر فرشتوں کو ماند کر دیا، جس جماعت کو فرشتوں کے اوپر فوقیت، افضلیت اور برتری عطا فرمائی ہے، تم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہو. تم ننگوں کو کپڑا پہنانے والے ہو، بے آبرو کو آبرو مند کرنے والے ہو. اللہ، تم بے دینوں کو دین پر لانے والے ہو. اور اگر تم خود بے دین ہوتے ہو، تم خود بے آبرو ہوتے ہو، تو پھر تم کیا دین کا کام کرو گے؟ تم کیا عظیم مشن کا تم بیڑا اٹھاؤ گے جو نبیوں کا مشن تھا، جو پیغمبروں کا مشن تھا، جو پیغمبروں کی ذمہ داری تھی؟ وہ ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ڈال کر کے تمہیں فرشتوں سے بھی افضل و برتر بنایا، تمہیں مشرف بنایا، مکرم بنایا. اور اگر تم چاہتے ہو تنزلی کے تہہ میں جا کر کے جہنم کی گہری کھائی میں اپنے آپ کو گراؤ تو جاؤ، دین سے دور ہو جاؤ.
تبلیغ سے انحراف کرو اور دین سے اصلاح سے پہلو تہی اختیار کرو. جاؤ بنی اسرائیلیوں کی طرف پھر تمہارا انجام ہوگا. جب رب تعالیٰ نے کہا من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، کہ اس قوم پر، اس جماعت پر، اس گروہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو گئی. وہ کون گروہ تھی؟ وہ کون جماعت تھی؟ جاؤ تفسیر پڑھو، اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھو، تمہیں معلوم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں پر لعنت کی ان میں سے دو گروہ تھے. کل بنی اسرائیلیوں کے تین گروہ، تین جماعتیں. ایک وہ جماعت جو مسلسل دعوت و اصلاح کا کام کرتی رہی کہ نہیں، ہر حال میں ان لوگوں کو گناہ سے، اللہ کی نافرمانی سے، معصیت سے، منکرات سے ان لوگوں کو روکتے رہنا ہے. ایک وہ جماعت تھی جو مسلسل اصلاح کے کام پر مامور تھی. ایک وہ جماعت تھی جو اصلاح کرتے کرتے تھک گئی. ہم بھی کہتے ہیں ارے چھوڑ دو، نہیں مانتا ہے، ارے چھوڑ دو، کیا کرو گے جلسے جلوس، ارے چھوڑ دو کیا کرو گے خطبہ اور تقاریر، ارے چھوڑ دو کیا کرو گے درس و تدریس، ارے چھوڑ دو کیا چلاؤ گے مدارس و مکاتب. سن لو، ایک وہ جماعت تھی جس نے دعوت و اصلاح سے انحراف کیا، اور ایک وہ جماعت تھی جو مسلسل اللہ کی نافرمانی میں، اللہ سے بغاوت، اللہ کے رسول سے بغاوت. اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو گئی ان دو جماعتوں پر. ایک وہ جماعت جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان گنہگار بندوں کو دین کی طرف لانا چھوڑ دیا، یعنی اصلاح کا کام کرنا چھوڑ دیا. دوسری وہ جماعت تھی جو مسلسل گنہگار تھی. تیسری وہ جماعت تھی جو مسلسل دعوت کا کام کرتی رہی. دعوت کا کام کرنے والی جماعت اللہ کے غضب سے بچ گئی، اور باقی دو جماعتوں کو اللہ نے اسی روئے زمین پر کہ ان میں سے بعض کو بندر بنا دیا، بعض کو سور بنا دیا. اللہ کے غضب کی وجہ سے وہ جیتا جاگتا انسان، چلتا پھرتا انسان، جس کو ساری کائنات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برتری عطا فرمائی تھی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیلیو، یاد کرو اس نعمت کو، جو نعمت ہم نے تمہیں عطا کی تھی. اللہ نے وہ نعمت دی تھی کہ میں نے بنی اسرائیل کو پوری کائنات میں افضلیت، برتریت، سربلندی عطا کی تھی، رفعت شان عطا کیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے اسی جماعت کو سور بنا دیا، بندر بنا دیا. کہتے ہو کہ جس سور کا نام لینے سے 40 دن منہ ناپاک ہو جاتا، ہاں وہی سور بنایا. جو گندگی کھاتا ہے وہی خنزیر، جس کا نام سنتے تم تھو تھو کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم مرتبے پر فائز کیے جانے والی مخلوق کو، انسان کو خنزیر بنا دیا، بندر بنا دیا، جن کو بڑے تم اچھوتے الگ انداز میں، الگ نظروں سے دیکھتے ہو. میرے یارو، میرے پیارو، اگر دعوت و تبلیغ کی راہ سے تم نے پہلو تہی اختیار کی، تم نے انحراف کیا، تو سن لو، تمہارے بدماش تمہارے اوپر اللہ گنڈوں موالیوں کو تو مسلط کرے گا. ممکن ہے کہ تمہیں بندر و سور بھی بنا دے اور زمین پھٹ جائے، اللہ تمہیں زندہ درگور کر دے، زمین میں دھسا دے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نیک لوگوں کی جو دعائیں ہوں گی ان نیک لوگوں کی دعائیں مسترد کر دے گا. ثم يدعونه خياركم فلا يستجاب لكم. پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول نہیں کرے گا. قصہ مختصر، میں سمجھتا ہوں وقت اجازت نہیں دیتا. وہ حدیث پاک ادھار رہی، پھر آئندہ کبھی انشاءاللہ وہ دل ہلانے والی حدیث، وہ شریان اعظم کو جھنجھوڑ دینے والی وہ حدیث جس سے ہمارا دل دہل اٹھے گا، انشاءاللہ کسی موقع پر یا کسی اور خطبے میں اللہ نے موقع دیا تو سنایا جائے گا. بات مختصر، قصہ مختصر. بات یہ ہے کہ ہم وہ مخلوق ہیں جس مخلوق کو، جس جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھٹکے ہوئے گمراہ لوگوں کی راہ روی کے لیے، اس کی اگوائی کے لیے، رہبری اور رہنمائی کے لیے منتخب فرما لیا ہے. میرے جوانوں، اپنے گھر میں رہو، با حیا بن کر کے رہو، با کردار بن کر کے رہو. اللہ کے دین کی تبلیغ وہاں بھی کرو، اللہ کے دین کی تبلیغ کالجوں میں کرو، اسکولوں میں کرو. اپنے ساتھیوں کو بتاؤ، سچے چرتر والا بنو، سچے کردار والا بنو، اچھی سیرت لے کر کے جاؤ، مصطفیٰ کی سیرت دنیا میں پیش کرو اور بتاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جھوٹے نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مکار نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم عیار نہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، دھوکے باز نہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، دغا باز نہیں، ہم دھوکہ نہیں دیتے، فحش کاری نہیں پھیلاتے، بے حیائی نہیں پھیلاتے، ہم نبی کے ماننے والے
والے ہیں، نبی کے دین کو پرچار کرنے والے ہیں، یہ دنیا کو دین کی سچی تصویر پیش کرو، انشاءاللہ تمہارے اخلاق سے، تمہاری صداقت سے، تمہاری امانت سے متاثر ہو کر کے دنیا اسلام قبول کرے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں سربلندی عطا کرے گا، اور آخرت میں جنت جیسی عظیم ابدی سرمدی نعمتوں سے ہم کنار و سرفراز فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تیرے گنہگار بندے ہیں میرے مولا، ہم نے بڑے بڑے مظالم اپنے نفس پر ڈھائے، اپنے بھائیوں پر، بہنوں پر، ہم دعوت کی راہ سے منحرف ہو چکے ہیں، اللہ ہم سب کو دین کا سچا خادم بنا، اے اللہ دین کا سچا پیروکار بنا، اے اللہ شرک و بدعت کا قلع قمع کرنے والا بنا، اے اللہ توحید و سنت کا پرچارک بنا، اس پر عمل پیرا ہونے والا بنا، آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں کبھی کبھار آ پاتا ہوں، بہت اصرار کے بعد